اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جو دو ویڈیو میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں ماں باپ کے حقوق کے اوپر اور رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر، دو آیت تھی، دو اس کا تفصیل تھی حضرت شیخ نے جو لکھی تھی. یہ تیسری آیت ہے اور تیسری اس کی تفصیل ہے جو حضرت شیخ نے لکھی. تو میں وہ تیسری آیت اور اس کی تفصیل کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا وتنجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ اللہ پاک آیت میں سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے اپنے پاک کلام میں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ماں کے ساتھ احسان کا اور بھی زیادہ، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھڑانے میں اکثر کم سے کم 30 مہینے ہو جاتے ہیں. کتنی طویل مشقت ہے. یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے اور دانائی کے زمانہ 40 برس کو پہنچتا ہے تو جو سعید ہوتے ہیں کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے اس پر مداومت دیجیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائے، اور اس کی توفیق دیجیے کہ میں ایسے نیک کام کیا کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد میں بھی میرے نفع کے لیے صلاحیت پیدا فرمائیں. میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں. آگے حق تعالی شانہ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے اس طرح پر کہ یہ جنت والوں میں سے ہوں گے. یہ اس وعدے کی وجہ سے ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے. فائدہ: حق تعالی شانہ نے اہل قرابت اور والدین کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی، جیسا کہ پہلی آیت شریفہ کے ذیل میں بھی گزر چکا. اس آیت شریفہ میں خاص طور پر والدین کے بارے میں احسان کی خصوصیت تاکید فرمائی کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا. یہ مضمون اس عنوان حصے کہ ہم والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا 3 جگہ قرآن پاک میں وارد ہے. پہلی جگہ سورہ عنکبوت رکوع نمبر 1 میں، پھر سورہ لقمان رکوع نمبر 2 میں، تیسری مرتبہ یہاں، جس سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے. صاحب خازن رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ ابتدا ان کی رفاقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر میں ہوئی تھی. رفاقت یعنی دوستی، ساتھی، جبکہ ان کی عمر 18 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی. اس سفر میں راستے میں ایک بیری کے درخت کے پاس، بیری یعنی بیر کے درخت کے پاس ان دونوں حضرات کا قیام ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں ایک راہب تھا، اس سے ملنے تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں تشریف فرما رہے. اس راہب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. راہب نے کہا خدا کی قسم یہ نبی ہے. اس راہب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، قسم کھا کر کہا کہ یہ نبی ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور 2 برس بعد جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو یہ دعا کی، رب اوزعنی کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت مہاجرین میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوئے ہوں، اور دوسری دعا اولاد کے متعلق صلاحیت کی فرمائی جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ سب سے پہلے آیت سورہ عنکبوت والی اور بھی زیادہ سخت ہے کہ اس میں ان والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے جو کافر ہو، اور جب کافر والدین کے ساتھ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے اچھا برتاؤ اور بھلائی کرنے کا حکم ہے تو مسلمان والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کی تاکید بطریق اولا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری ماں نے یہ عہد کر لیا کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہ پھرے گا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا حتیٰ کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ عبرت کا مقام ہے کہ ایسے سخت حالت میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، البتہ اگر وہ مشرک بنانے کی کوشش کرے تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے ملک میں ہے ان پر خرچ کرے اور جو وہ حکم کرے اس کی اطاعت کرے، بجز اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم کریں کہ اس میں اطاعت نہیں۔ یعنی ماں باپ اگر کوئی گناہ کا کام کرنے کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہو اس میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے، باقی جو بھی حکم دے جائز حکم وہ سب اس میں ماں بیٹے اور بیٹی کے اوپر فرض ہے اولاد کے اوپر کہ وہ اس پر عمل کرے۔ یہ تھی اسلام کی تعلیم مسلمانوں کا عمل کہ مشرک والدین اگر اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے، البتہ شرک کرنے میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں، اس لیے کہ خالق کا حق ہے۔ والدین کا حق خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، مالک کے حق کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، لیکن ان کے اس حکم اور اولاد کے مشرک بنانے کی کوشش پر بھی ان کے ساتھ احسان کا بھلائی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں سورہ لقمان والی آیت کے متعلق وارد ہوا ہے کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نازل ہوئی۔ اس حدیث میں ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت سلوک کیا کرتا تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو میری والدہ نے کہا، سعد یہ کیا کیا؟ یہ تو اس دین کو چھوڑ دے ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، ہمیشہ تیرے لیے طعنہ کی چیز رہے گی، لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کر، میں اپنا دین تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے ایک دن بالکل نہ کھایا نہ پیا، نہ دوسرے دن بھی اسی حال میں گزر گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں تب بھی دین چھوڑ نہیں سکتا۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس آیت شریفہ میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالی شانہ والدین کے حق کا حکم نہ بھی فرماتے تب بھی عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا حق بہت ضروری اور اہم ہے، جائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے سب کتابوں تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف میں ان کے حق کا حکم فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے حق کے بارے میں وحی بھیجی اور تاکید فرمائی، اور اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ کیا اور ان کے ناراضی پر اپنی ناراضگی مرتب فرمائی۔ یہ 3 آیات حسن سلوک کے متعلق تھی۔ اس کے بعد صرف 3 آیات بدسلوکی پر تنبیہ کے متعلق بھی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.